يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال گن گن کر تمہارے لیے محفوظ کروا رہا ہوں، اور پھر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے اعمال میں اچھائی دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تم اس میں کچھ برائی دیکھو تو اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج یکم محرم الحرام یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آغاز ہے، تو دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کی خاطر دنیا میں بھیجا ہے اسے بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ انسان کی زندگی کا واحد مقصد ہے، اور اسی مقصد پر عمل درآمد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ محدود زندگی دی ہے۔ یہ زندگی مجھے اور آپ کو عیش اور آرام کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے اس زندگی میں مختلف موڑ اور سٹیشنز بنا رکھے ہیں۔ یہ جو سال گزرتا ہے، سال گزارتے گزارتے آدمی اپنی عمر گزار دیتا ہے، تو ہر نیا سال یہ آپ کی زندگی کا نیا سٹیشن ہے، اور اس نئے سٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت تک زندگی کا جو سفر آپ لے کر آئے تھے اس میں ایک مرحلہ اور کم ہو گیا، ایک سٹیشن اور کم ہو گیا، اور آپ کی زندگی کے سفر کا دورانیہ کچھ اور کم ہو گیا۔ تو جب نیا سال طلوع ہوتا ہے اور ہماری زندگی کے اس سفر کا اگلا سٹیشن آتا ہے، تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو مقصد میں لے کر دنیا میں آیا تھا، میں نے اس نئے سٹیشن پر یا زندگی کے اس نئے موڑ پر کس حد تک اس مقصد کو پورا کیا ہے۔ جو آج ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تمہارے اعمال گنتا ہوں اور گن گن کر اس کو محفوظ کرواتا ہوں، اور پھر قیامت والے دن تمہیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور انسان کو نصیحت کی گئی کہ اگر اس وقت اپنے اعمال میں کوئی اچھائی دیکھو تو شکر ادا کرو، اور اگر کوئی برائی دیکھو تو کسی اور کو الزام مت دو کہ شیطان نے مجھے بہکایا ہے یا فلاں چیز نے مجھے راہ راست سے بھٹکایا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھے تھے، ہدایت کا بھی اور برائی کا بھی۔ اگر تم اپنی مرضی سے برائی کے راستے پر چلے ہو تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، صرف تمہارا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نئے سال کے آغاز کے موقع پہ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہجری سال کا آغاز ہے، اور آج ہم مغربی تہذیب میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اپنے اسلاف کی چیزیں ہم ایسے فراموش کر چکے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہجری سال، اس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مسلمانوں نے اپنے کیلنڈر کو مرتب کرنا شروع کیا۔ آج اگر 1440واں ہجری سال طلوع ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1440 برس ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ہجری کیلنڈر کو یاد رکھیں گے اور اس کی تاریخوں کی حفاظت کریں گے
تو اس میں ایک تو دینی اور قومی حمیت ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نفسیاتی طور پر سیرت کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہجری برس ایک ایسا کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ایک ایسا کیلنڈر ہے جو سیرت ہی کے ایک حصے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اگر آپ ہجری کیلنڈر کو سینے سے لگا کے رکھیں گے تو نفسیاتی طور پر آدمی سیرت کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایک پیغام یہ ہے کہ نئے سال کے آغاز کے موقع پہ مجھے اور آپ کو اپنے جو شیڈول ہیں، جو معمولات ہیں، ممکنہ حد تک ہجری کیلنڈر کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔